صحابی رسول حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، معراج کی رات جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے دولہ آسمانوں کی سیر فرمانے اور اللہ کا دیدار کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اس رات حضرت جبرائیل نے وزیر مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، روز قیامت ابوبکر صدیق سے کہا جائے گا، اے ابوبکر، آپ بلا حساب جنت میں چلے جائیے۔ اس پر حضرت صدیق اکبر کہیں گے، جب تک مجھ سے محبت رکھنے والے جنت میں نہیں چلے جاتے اس وقت میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ کیا شان ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی، کاش ہمیں آپ کی سچی پکی محبت نصیب ہو جائے اور اس ایمانی محبت پر استقامت ملے کہ اگر روز قیامت محبت صدیق لے کر حاضر ہو گئے تو انشاءاللہ شفاعت صدیق اکبر سے جنت میں داخلہ نصیب ہو ہی جائے گا۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو آپ کی پیروی کرنے، آپ کے نقش سیرت پر چلنے اور آپ کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ زندگی بنانے کا حکم دیا گیا۔ سورہ آل عمران 3 پارہ آیت نمبر 79 میں اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اللہ والے ہو جاؤ۔ حضرت ابو عباس عطار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سوال ہوا، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہمیں کس جیسا ہونے کا حکم دیا؟ فرمائے اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم صدیق اکبر جیسے بن جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ، صدیق اکبر والے ہو جاؤ، ان جیسے ہو جاؤ، کیونکہ جیسے ربانی یعنی جیسے اللہ والے صدیق اکبر ہیں، انبیاء کرام کے بعد ایسا اللہ والا کوئی نہیں ہے، نبیوں کے بعد ایسا اللہ والا کوئی نہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ فرمایا، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو فرمایا کہ من اناب الیہ، اللہ پاک کی طرف رجوع لانے والے سے مراد ہے ابوبکر صدیق۔ اللہ پاک ہمیں یار غار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے، آپ کی پاکیزہ کردار، نورانی اخلاق اور نرالی عادات کا فیضان نصیب فرمائے۔ صدیق اکبر کے اخلاق و کردار سے روشنی لینے اور آپ کے نقش سیرت پر چلنے کے لیے آپ کی چند اوصاف سنتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کی 3 آیات کو ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے۔ پہلی آیت 11ویں پارے کی سورہ یونس کی آیت نمبر 107، ترجمہ کنز العرفان، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مجھے پتہ چل گیا کہ اگر اللہ پاک میرا بھلا کرنا چاہے تو اس کے سوا اس بھلائی کو کوئی روک نہیں سکے گا، لیکن اگر اس کے حکم میں میرے لیے تکلیف لکھی ہے تو اسے بھی اس کے سوا کوئی ٹال نہیں سکتا۔ دوسری آیت اللہ پاک فرماتا ہے، تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت پڑھ لی تو میں نے اللہ کے سوا ہر چیز کی یاد کو ترک کر دیا اور میں اسی کا ذکر کرنے لگا۔ تیسری آیت فرمایا، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ آیت پڑھ لی ہے خدا کی قسم میں نے روزی کی فکر چھوڑ دی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ 3 اعلیٰ اوصاف ہیں، تبتل، تفویض اور توکل۔ تبتل یعنی ہر ایک سے کٹ کر اللہ کا ہو جانا، دل میں صرف اسی کی یاد رکھنا، یہ آپ کا ایک وصف ہے کہ صرف اللہ کا ہو جانا۔ دوسرا تفویض، یعنی اپنے سب معاملات اللہ کے سپرد کر دیا، اور یہ یقین کر لینا کہ جو اللہ پاک چاہے گا وہی ہوگا، اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تیسری صفت ہے اور توکل، یعنی اللہ پاک پر کامل بھروسہ رکھنا۔ تینوں بڑے اہم وصف ہیں، جو بندہ یہ 3 اوصاف اپنا لے اسے سکون بھی مل جاتا ہے، کامیابی بھی مل جاتی ہے، ترقی بھی مل جاتی ہے، اللہ پاک کی خصوصی مدد اور نصرت بھی ملتی ہے، بندہ پریشانیوں سے بھی بچ جاتا ہے، اور اللہ پاک چاہے تو ان 3 اوصاف کی برکت سے آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تبتل کی وضاحت، یہ پہلا وصف ہے کہ سب سے کٹ کر رب کا ہو جانا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے نا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو
اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ کامیابی، ترقی اور بلند درجات پانے کا یہ عام ترین اصول ہے۔ ڈاکٹر اقبال کے شعر کا ایک مصرع نا، مومن ہے تو کرتا ہے فقیر میں بھی شاہی۔ ایسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں بہت عام نہیں لگتے، مگر دلوں پر ان کا راج ہوتا ہے۔ یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، زمانے کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ لاکھوں دلوں کی دھڑکن بنتا ہے، ہزاروں کی قسمت سنوار دیتا ہے۔ یہ وہ ہوتے ہیں جو فقیری میں بادشاہی کیا کرتے ہیں۔ ایسے با کمال بننے کے لیے پہلا سبق ہی یہی ہے کہ سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ۔ من لہ المولا فلہ الکل، جو اپنے مولا کا ہو گیا سب کچھ اسی کا ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ سب سے کٹ کر، یعنی دل سے دنیا کی مال و دولت کی محبت نکال کر صرف اور صرف اپنے رب کے ہو جائیں۔ اس کی برکت سے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضرت صدیق اکبر کا دوسرا پیارا وصف ہے تفویض، یعنی آپ نے یہ پختہ ذہن بنا لیا تھا، مائنڈ سیٹ بن گیا تھا کہ مجھے جو برائی یا بلائی پہنچتی ہے وہ اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے، اسی کے حکم سے ہے۔ لہٰذا آپ اپنے سب معاملات اللہ پاک ہی کے سپرد کرتے، اسی سے امید رکھتے، اسی کی جانب لو لگاتے اور اس کی رضا میں راضی رہتے تھے۔ یہ بھی بہت اہم وصف ہے۔ اگر ہم زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو یہ وصف اپنا لیں۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں اللہ کی قدرت نافذ ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے۔ حضرت بشر حافی ولی اللہ ہیں، ایک مرتبہ آپ بیمار ہو گئے، ایک شخص عیادت کے لیے حاضر ہوا، سلام دعا کے بعد اس نے پوچھا کہ عالی جان طبیعت کیسی ہے؟ اولیاء کرام کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کبھی شکوہ کرتے ہی نہیں ہیں، مگر یہاں معاملہ قدرے مختلف ہو گیا۔ اس شخص نے حال پوچھا، بشر حافی نے اپنی بیماری کی تفصیل بتانا شروع کر دی۔ مثلاً پہلے مجھے زکام ہوا تھا، پھر سر درد شروع ہو گیا تھا، پھر بخار بھی ہو گیا تھا، پہلے میں نے فلاں حکیم سے دوائی لی، پھر فلاں سے فلاں علاج کیا وغیرہ۔ یوں آپ نے لمبی تفصیل سنانا شروع کر دی۔ اب پاس ایک شخص حاضر تھا، اس نے عرض کی، ادب سے عرض کی، عالی جا کیا یہ شکوہ نہیں ہے جو آپ بیماریوں کی پوری لسٹ گنوا رہے ہیں؟ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا نہیں، میں شکوہ نہیں کر رہا، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک کی قدرت کس طرح مجھ پر نافذ ہے، کہ میری کوئی مرضی، میری کوئی تدبیر اثر نہیں کر رہی، اللہ کی مرضی میرے اوپر چل رہی ہے کہ پہلے زکام لگا، پھر بخار ہو گیا، پھر یہ مسئلہ، پھر وہ مسئلہ، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، میری نہیں چل رہی کہ میں ٹھیک کر لوں اس کو، دوائی سے ٹھیک کر دوں، کسی اور سے ٹھیک کر دوں، مجھ پہ صرف اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ میں اس لیے سارے مسئلے بتا رہا ہوں کہ جب اللہ نے چاہا میں بیمار ہو گیا، اور جب وہ چاہے گا مجھے شفا مل جائے گی۔ میں شکوے کے طور پہ سارے مسئلے بیان نہیں کر رہا، یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی قدرت مجھ پر کتنی نافذ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت، اس رب کریم کی قدرت، اس کی مشیت ہم پر نافذ ہے، لہٰذا جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ گھبرانا نہیں چاہیے، گھبرایا نہ کریں، خوف نہ کھایا کریں، بس اس کی رضا پر راضی رہا کریں اور اپنے سب معاملات اسی قادر رب قادر و قیوم کے سپرد کر دیا کریں، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ تیسرا وصف آپ کا توکل۔ حضرت صدیق اکبر کا تیسرا پیارا وصف توکل ہے، یعنی جب آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ لی کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اس کے بعد آپ نے روزی کی فکر ہی چھوڑ دی۔ اور یہاں اس وقت ہر بندے کو روزی کی ٹینشن ہے، روزی کے لیے دن رات بھاگ دوڑ کر رہا ہے، جو کما رہا ہے اس کو بھی فکر ہے، جو نہیں کما رہا اس کو بھی فکر ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ جس کو مل رہی ہے وہ ڈر رہا ہے پتہ نہیں ختم نہ ہو جائے، نوکری چلی نہ جائے، کاروبار ختم نہ ہو جائے، آگے پتہ نہیں کیا بنے گا، اتنا جمع کر لوں، وہ سب ہر بندے کو ٹینشن لگی ہوئی ہے، روزی روٹی کی ٹینشن ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب سے یہ آیت سنی ہے تو اب میری روزی کی فکر، رزق کی فکر ختم ہو گئی ہے، کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے ہر جاندار کا رزق۔ اب جاندار میں خالی انسان نہیں ہے، سب کچھ آ جاتا ہے، ساری مخلوقات آتی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسا توکل اپنائیں، رزق اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے، وہ ہمیں رزق عطا فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ رزق کی فکر میں دن رات گزارنے کی بجائے
نیک کاموں کی فکر کیا کریں، جنت میں جانے کی فکر کیا کریں۔ یقیناً حلال رزق کمانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، مناسب طور پر ہمیں کام کاج بھی کرنا ہی ہے، مگر دن رات مال و دولت ہی کی فکر میں ہلکان ہوتے رہنا یہ درست نہیں ہے۔ ہم اللہ کے کاموں میں لگ جائیں، یعنی ہم نیک کام کریں، نمازیں پڑھیں، عبادات کریں، دین کی خدمت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، نیکی کی دعوت دیا کریں، اس کی برکت سے ہمارے دنیاوی کام بھی بن جائیں گے۔ کہتے ہیں ایک نیک شخص تھا، بڑا غریب تھا، نماز عشاء سے فارغ ہو کر گھر آیا، دیکھا بچے سو چکے ہیں۔ اس نے بیوی سے پوچھا کیا بچوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ زوجہ بولی نہیں پڑھی۔ گھر میں کھانا نہیں تھا، بچے بھوک سے رو رہے تھے،